اللهم صل على محمد إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبيهم وظالميهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نہیں عزیزوں، ابتدائی مجلس ہے، ابتدا سے آخر تک اس سے بہتر صلوات ہدیہ کیجئے. محمد صلی علی محمد. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المنتظر المہدی عجل اللہ فرجہ الشریف. اللہم صل علی محمد. خدا وندہ میرے اور آپ کے اس غم حسین میں کے بدلے میں دیے گئے اجر کو اور عظیم کرے. خدا اس عزاداری کا بہترین اجر مجھے اور آپ کو عطا کرے، اور ہمیں حسین کے وارث، حسین کے خون کے منتقم، حسین کے لال، دختر حضرت زہرا کے بیٹے، آقا و مولا امام زمانہ کے ساتھ حسین کے خون کا انتقام لینے والوں میں شمار کرے. تمام دعاؤں، زیارات، عزاداری کی قبولیت کے لیے مل کر ایک صلوات پڑھ دیں. اس سے پہلے کہ بات کا آغاز کروں، میرے موضوع کی آخری گفتگو ہے. جیسا کہ محترم دوست نے یہ اعلان کیا، پروردگار کا جس قدر شکر ادا کروں وہ کم ہے اس عظیم نعمت پر کہ مسلسل 5واں سال آپ مومنین حیدرآباد کی خدمت میں اس نے حاضری نصیب کی. پروردگار نے یہ توفیق دی کہ اپنی دانش کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق ہی صحیح مگر ذکر علی و آل علی کر سکیں، سن سکیں. اس توفیق پر پروردگار کا بھی شکر گزار ہوں، آپ سامعین مومنین کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بڑے تحمل سے، بڑی توجہ سے، بڑی برداشت اور بڑے صبر کے ساتھ میری ان خشک باتوں کو سنا. پروردگار آپ کی ان عبادات کو، اس ذکر امیر المؤمنین کرنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ساتھ ہی ساتھ اپنا فرض سمجھتا ہوں محفل حسینی کی
انتظامیہ، ان کے والنٹیئرز، ان کی کمیٹی، ہر وہ شخص کے جس نے کسی بھی انداز سے اس فرش ازاں میں اپنا حصہ ڈالا، دام قدم درہم سخنے، سب کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہم سب کی عزاداری مقبول ہو۔ میرے لیے یقیناً یہ شرف کی بات تھی کہ اس قدیمی عشرے کو اس برس 80 سال مکمل ہو گئے۔ خدا سے دعا ہے کہ یہ عشرہ 800 سال بھی دیکھے، اور انشاءاللہ ہم نہ ہوں گے مگر کوئی تو ہوگا جو حسین کا ماتم کرے گا، کوئی تو ہوگا کہ جو عزاداری کو آگے بڑھائے گا۔ ہم نہ رہیں گے مگر عزائے سید الشہداء رہے گی۔ اور اس بیچ ان 5 برسوں میں مختلف موضوعات کے ضمن میں موضوع بدلتے رہتے ہیں، بات اور مدعا تو ایک ہی رہتا ہے۔ تھوڑا سا آج آپ نے مجھے سہارا دینا ہے، تھوڑا سا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میرا مددگار بننا ہے۔ آمادہ ہے انشاءاللہ؟ ایک جملہ کہہ کر اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا۔ ان 5 سالوں میں جو تھوڑی بہت جمع پونجی کر کے لاتا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یوں سمجھیے کہ یقیناً بعض مومنین، بعض احباب، اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنا سمجھدار مجمع، یقیناً ذہنوں میں خیال آتا ہوگا کاش قبلہ اس موضوع پر بھی بات کرتے، کاش قبلہ اس موضوع پر بھی کچھ بیان کرتے، کاش یہ بات بھی مجلس کا حصہ بن جاتی، کاش اس قصے کی طرف اشارہ کرتے، کاش یہ سبق آموز بات قبلہ اس منبر سے پڑھ دیتے۔ یقیناً ہر کسی کے ذہن کی وسعتوں میں نئے نئے خیال آتے ہیں، مگر میں کیا کروں کہ مجبور ہوں۔ میری مثال اس بچے کی سی ہے، اسے جو پٹی پڑھائی جائے یہ وہی آگے سنا دیتا ہے۔ جس طرح ایک بچے کو ایک نظم یاد کرائی جائے وہ ہو بہو وہی سنائے گا، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں جانتا۔ جو تیاری کر کے آتا تھا اپنی محدود ذہنیت، چھوٹی سوچ کے مطابق، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا تھا۔ اور شاید کسی کے ذہن میں خیال آیا ہو، شاید کہیں کسی نے اس خیال کا کسی سے اظہار بھی کیا ہو۔ اب دیواروں کے بھی تو کان ہوتے ہیں نا، توجہ میرے ساتھ ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو یہ کیا بات ہوئی، نجف سے آتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو میں بس اتنی سی گزارش کروں گا، بہت محدود معلومات رکھتا ہوں، جہل کا بہت بڑا پلندہ میرے پاس ہے، مگر اتنا قانون جانتا ہوں، انسان جس کا کھاتا ہے اسی کی گاتا ہے۔ تو اب اس کے علاوہ مجھے کچھ آتا نہیں تھا، جو آتا تھا پوری دیانت داری کے ساتھ، پورے خلوص، پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کی۔ جو عقیدہ میرے دل میں ہے، جو بات میرے ذہن میں ہے، اس عقیدے میں آپ کو بھی شریک کر دوں۔ خدا سے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اگر میری کسی بات سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، کسی کے دل میں محبت علی نے کوئی جوش مارا ہو، تو پروردگار مجھے اور اسے اس کا بہترین اجر عطا کرے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے مولا کی بارگاہ سے ہمیں ذکر کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ تمام کے ذکر اور عزا کی قبولیت کے لیے مل کر ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اعزان گرامی، گفتگو کا موضوع قرآن اور اسباب نجات۔ ہم نجات کے اسباب قرآن سے گنتے جا رہے تھے۔ کل بات یہاں رکی تھی کہ کافر استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں بغیر کسی تمہید کے۔ پچھلی ساری گفتگو امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے۔ اور ایک اور بات کہہ دوں، بہت سے نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر کسی نے وہ گفتگو نہ بھی سنی ہو پرواہ نہیں ہے، اگر آج کی بات آپ تک پہنچ جائے تو نجات کا سب سے بڑا سبب آپ کے ہاتھ لگ جائے گا۔ لہٰذا پچھلی باتوں کی تکرار نہیں کروں گا، آج نئے سرے سے بات کا آغاز۔ کل یہاں تک پہنچی کہ جب کافر استہزاء کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اس موقع پر جب انسان نا امیدی میں گھر جائے تب اللہ اپنی مدد بھیجا کرتا ہے، تب اللہ نجات بھیجا کرتا ہے۔ اور ایسی ہی ایک نجات تھی کہ جس کا واقعہ قرآن نے بار بار ذکر کیا، کہ میں نے سورہ اعراف کی آیت 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ جس آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ، لوگوں نے اپنے نبی نوح کو جھٹلا دیا۔
ہم نے بدلے میں کیا کیا؟ اپنے وعدے کو پورا کیا. فَأَنْجَيْنَا کلرز کیا تھا. نجات دینا اللہ کی ذمہ داری ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے؟ توجہ میرے ساتھ ہے. بہت سے نتائج آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں تاکہ جو کچھ جمع کر کے لایا ہوں وہ سب آپ کی خدمت میں پہنچا کر یہاں سے خالی ہاتھ جاؤں. آمادہ ہیں؟ فَأَنْجَيْنَاهُ جب قوم نوح نے نوح کو جھٹلا دیا ہم نے نوح کو نجات دی. کیا تنہا نوح کو نجات ملی؟ والذین معہو جو نوح کے ساتھ ساتھ تھے وہ بھی نجات پا گئے. کہاں پہ نجات ملی؟ فی الفلک جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے. اس کے مقابلے میں جنہوں نے کشتی نوح کے سامنے تکبر کیا، جو کشتی نوح کے سامنے اکڑنے لگے، ہم نے کیا کیا؟ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جو ہماری کھلی نشانیوں کو جھٹلا رہے تھے ہم نے انہیں غرق کر دیا. معلوم ہوا پروردگار کی سنت ہے جو کشتی میں سوار ہو جائے نجات پاتا ہے، جو کشتی سے باہر رہ جائے، جو آیتوں کو جھٹلا دے، اللہ کی حجتوں کا نشانیوں کا انکار کرے، وہ غرق ہو جاتا ہے. انہم کانوا قوما عمین. کیوں غرق ہو گئے؟ کیونکہ یہ تو نابینا تھے، اندھے تھے. انہیں ہماری آیتیں دکھائی نہ دی، انہیں ہماری حجتیں دکھائی نہ دی، انہیں ہمارا نبی علی کو ہاتھ میں لے کے دکھاتا رہا. یہ نابینا تھے، غرق ہو گئے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو اب پروردگار کے لطف کا قاعدہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب اللہ نے نبی نوح کی قوم کے لیے نجات کا سب سے بڑا سبب کشتی کو قرار دیا تو اے پروردگار ہم تو تیرے لاڈلے نبی کی قوم ہے، ہماری نجات کے لیے بھی کوئی کشتی رکھ دیتا کہ جس میں سوار ہونے والا نجات پا جاتا، جس سے دور رہنے والا، جسے کھڑے رہ کے ساحل پہ تکنے والا غرق ہو جاتا. بعید نہیں جواب آئے ہم نے تمہاری اس مراد کو بھی پورا کر دیا. ذرا اپنے نبی کا فرمان جا کر دیکھو، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری امت میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے. من رکبہا نجا جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا جو اس کشتی سے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا غرقا وہوا وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا. غور کر رہے ہیں عزیزوں؟ پریشان تو نہیں ہے؟ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں گے؟ ایک جملہ کہوں شاید آپ کی توجہ اور میری طرف آ جائے. آدمی کی آواز میں دم رہے نہ رہے، بات میں دم ہونا چاہیے، اور اسی بات میں دم ہوتا ہے جو آل نبی کی بات ہو. میرا تو یہی عقیدہ ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے میرے ساتھ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل. تو اب اللہ نے اپنے نبی کی امت پر یہ لطف کیا، یہ کرم کیا، یہ احسان کیا. ہم نے جو نوح کی قوم کو دیا اس سے بہت بہتر تمہیں دیا. بالکل ویسے ہی جیسے موسیٰ کی قوم کو باب حطہ دیا تھا تو اس امت کو بھی باب حطہ دیا. بس فرق یہ تھا موسیٰ کی قوم کو جب گناہ، میں پچھلی مجلس میں ذکر کر چکا، جو تھے وہ شامل رہیں گے، وہ اشاروں کو سمجھیں گے، ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے، بات آگے بڑھ جائے گی. موسیٰ کی قوم کے باب حطہ میں، ہماری امت کے باب حطہ میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ موسیٰ کی قوم کو گناہ بخشوانے ہوں تو سفر کر کے باب حطہ تک جانا پڑے گا. مگر اللہ نے ہمارے نبی کی امت کو جو باب حطہ دیا، اپنے گھر میں بیٹھ کر اسے یاد کر لو گناہ بخش دیے جائیں گے. اس کی محبت کو دل میں بسا لو گناہ بخش دیے جائیں گے. متفق ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل پر. بالکل اسی طرح اللہ نے نوح کی قوم کو کشتی دی، کشتی نوح دی. خوب غور کیجئے گا، ابھی فرق بتاؤں گا تو بات سمجھ آ جائے گی. کشتی نہیں دی، کشتی نوح دی. رسول نے اپنے اہل بیت کی مثال کشتی سے نہیں دی، کشتی نوح سے دی. کاش یہ فکرے آپ تک پہنچا سکوں. نجات کا سب سے بڑا سبب آپ کے حوالے کر دیا ہے میں نے عزیزوں. اب نبی نے تو قانون دے دیا نا. قرآن میں اللہ نے کشتی نوح کا ذکر کیا، نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال. کتنی سامنے کی بات ہے عزیزوں. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے.
اب اگر کوئی اہل بیت کی معرفت بڑھانا چاہے تو کیا کرے؟ قرآن میں دیکھتا رہے کشتی نوح کے کیا حالات تھے اور سمجھتا رہے کہ اہل بیت کن حالات میں ہیں۔ کشتی نوح میں لوگوں نے کیسے نجات پائی، سمجھ جائے اہل بیت سے جڑنے والا کیسے، کس سچویشن میں، کس شرط کے ساتھ، کن قیودات کے ساتھ نجات پائے گا۔ متفق ہیں؟ تو اب آئیے ذرا قرآن سے اس کشتی نوح کی تلاش کا آغاز کرتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی کہ نبی نوح کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی، اپنی قوم میں تبلیغ کرو۔ نبی نوح نے تبلیغ کی، 10 سے کم لوگ ایمان لائے، 300 سال تبلیغ کرتے رہے، تھک ہار کر پروردگار سے عرض کرنے لگے اے اللہ اب ان پر عذاب نازل فرما۔ کل واقعہ عرض کر چکا ہوں، اللہ مہلت دیا کرتا ہے، اللہ انتظار کیا کرتا ہے، جلد بازی انتقام لینے میں وہ کرتا ہے کہ جسے کھو دینے کا خوف ہو۔ معصوم کی روایت کے جملہ ہے، خدا تو جلد بازی نہیں کرتا سزا دینے میں، سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جسے خوف ہو کہ آج اگر سزا نہ دی تو کل شاید صاحب اختیار نہ رہوں۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارے رب نے تمہیں یہاں سے تھام رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے، جب اپنے بندے پہ چاہے جو مشیت جو تقدیر چاہے چلا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ سزا اور عذاب میں جلدی نہیں کیا کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، میں بھی آرام سے پڑھ رہا ہوں، تم بھی بڑے اطمینان سے سن رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب آگے والوں نے تو پڑھ لی، اب ذرا پیچھے بیٹھے ہوئے بھی ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو سب سے پہلی بات کہ کشتی نوح سے بہت پہلے نبی نوح تبلیغ کرتے جا رہے ہیں، تبلیغ کرتے جا رہے ہیں، بار بار وعدہ الہی مؤخر ہوتا چلا جا رہا ہے، وعدہ الہی مؤخر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت آیا کہ نبی نوح نے ہاتھ جوڑ کے پوچھ لیا پروردگار ماجرا کیا ہے؟ 3 بار تیرا وعدہ مؤخر ہو چکا ہے، بات 300 سال سے 900 سال تک آ گئی ہے، میں بات 9 سال کی نہیں کر رہا، 900 سال تک بات آ چکی ہے۔ اے پروردگار بات کیا ہے، راز کیا ہے؟ چھٹے امام نے راز بتایا، اے نوح ہم اس وقت تک اس قوم پر عذاب نہیں ڈالیں گے جب تک اس قوم میں موجود جو کفار ہیں ان کے صلبوں میں آنے والے مومن دنیا میں آ جائیں، اور جو مومن بنے بیٹھے ہیں دلوں میں نفاق ہے وہ نفاق سے کفر تک پہنچ جائے۔ جب تک اہل ایمان اور اہل کفر خالص نہ ہو جائے تب تک ہمارا عذاب نہیں آئے گا۔ اب سمجھ آیا؟ لوگ پوچھتے ہیں اگر تمہارے امام نے ظہور کرنا ہے تو دیری کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ منافقوں کی صلبوں میں آنے والے مومن دنیا میں آ جائیں، اور جن کے دل میں منافقت ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، دوبارہ اپنی منزل پہ پلٹ جائیں۔ جب حق خالص حق رہ جائے گا، باطل خالص باطل رہ جائے گا، تب پروردگار کا وعدہ پورا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کشتی نوح نجات کا بہت بڑا سبب، بلکہ نوح کی قوم کے لیے نجات کا سب سے بڑا سبب، اہل بیت مانند کشتی نوح یعنی نبی کی امت کے لیے نجات کا سب سے بڑا سبب۔ ایک اور جملہ کہوں جو پہنچ جائے، میرے ساتھ ہو جانا خدا را۔ کشتی نوح اس زمانے میں نوح کی قوم کے لیے تنہا نجات کا سبب تھی۔ میرے نبی کے اہل بیت اس امت کے لیے تنہا نجات کا سبب ہے، ان کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں نجات دلا سکے۔ کشتی نوح کی مانند اہل بیت کو چھوڑ کر جہاں رخ کرو گے غرق ہو جاؤ گے۔ اس مثال کا تقاضا ہے نا، مل کر جواب دینا۔ تو اب ایک موقع آیا کہ نبی نوح کو اطمینان ہو گیا۔ سورہ نوح کی آیت پڑھ رہا ہوں، قال رب
اب نوح نے نئے انداز سے دعا مانگی، 900 سال گزر گئے، فرمانے لگے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار اب اس روئے زمین پر ان کافروں میں سے کسی بھی ایک چلنے والے پھرنے والے کو نہ چھوڑنا۔ کیوں ہے نوح؟ کیا آپ کے انتظار کی طاقت ختم ہو گئی؟ نہیں، اللہ نے جس سبب سے انتظار کروایا تھا وہ سبب ختم ہو گیا۔ اگلی آیت میں فرماتے، خوب غور کیجئے گا، کشتی نوح اور نبی کے اہل بیت سنانے لگا ہوں عزیزوں، فرماتے انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر اب بھی تو نے انہیں مہلت دی تو یہ کیا کریں گے؟ یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اب یہ کافر ان کے ہاں جس کی بھی ولادت ہوگی سوائے کافر و فاجر کے کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی نبی نوح کی آنکھ یہ بھانپ رہی تھی، یہ دیکھ رہی تھی کہ اب یہ جو کافر رہ گئے ہیں یہ خالص کافر ہیں، اب ان کی نسل میں بھی کوئی مومن نہیں آنا، اور حق ہے نبی کی آنکھ کا کہ دیکھ سکے۔ یہ نتیجہ میرے ساتھ پہنچ گیا؟ سورہ نوح کی ان آیتوں کو محفوظ کر لیا؟ اب ذرا آئیے جنگ صفین کا رخ کرتے ہیں۔ جنگ صفین چل رہی ہے، ادھر حق والوں کا لشکر ہے، ادھر سراپا باطل ہے، ادھر علی والوں کا لشکر ہے، ادھر علی کا دشمن ہے۔ جنگ صفین اپنی معراج پر ہے، وہ رات جو جنگ کی سخت ترین رات تھی کہ جسے لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے، حریر نکلا ہے بلی سے۔ کیوں اس رات کو لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے؟ دھیمی چاند کی روشنی میں اور کوئی روشنی نہیں ہے مگر ایسا گھمسان کا رن پڑا ہے، ایسی خطرناک جنگ ہو رہی ہے، ایسے تلواروں سے تلواریں ٹکرانے کی آوازیں فضا میں گونج رہی ہیں کہ گویا بلیاں چنگھاڑ رہی ہوں۔ اس جنگ کی شدت کی وجہ سے اس جنگ کو لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے۔ عربوں میں عام طور پہ رات کے وقت جنگ روک دی جاتی تھی، جب ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے تو لڑیں کس سے، مگر یہ ایسی عجیب جنگ تھی، اتنی شدت کی جنگ تھی، دشمن کے دل میں اتنا بغض تھا کہ اب رات کی تاریکی میں بھی حملے ہو رہے ہیں۔ علی اور اصحاب علی رات کی تاریکی میں ٹکے ہوئے ہیں۔ لیلۃ الحریر کا آغاز ہوا، شدید گھمسان کا رنگ ہے، مالک اشتر مولائے کائنات کے قریب آئے، اے علی کچھ دیر طے کرتے ہیں، کچھ دیر بعد دوبارہ ایک مرکز پہ جمع ہو کر ملیں گے۔ توجہ کیجئے گا، کچھ دیر بعد ایک مرکز پہ دوبارہ جمع ہو کر ملیں گے۔ علی نے مالک کی بات کو مان لیا، ٹھیک ہے مالک کچھ دیر بعد ایک مرکز پہ ملیں گے۔ کہنے لگے اے مولا وہ مرکز تو بتائیے، اب جب میں دوبارہ پلٹوں گا حملے کر کے تو آپ کو کہاں پاؤں گا؟ فرمایا اے مالک تم نے نبی کی خیبر میں حدیث نہیں سنی، میں کرار غیر فرار ہوں۔ اے مالک چاہے کچھ دیر میں آ، چاہے کچھ گھنٹوں میں آ، چاہے کچھ دنوں بعد آ، علی کو اسی مقام پہ کھڑا پائے گا۔ اے مالک جب بھی لوٹ کر آنا اپنے مولا کے قدم کو یہی ثابت قدم پاؤ گے۔ یہی تو علی کی ثابت قدمی ہے، اپنے مولا کو اسی نقطے پہ پائے گا۔ اور کیوں نہ علی اسی نقطے پہ رہے کہ علی مرکز پرکار کائنات ہے، علی جہاں چلے جائیں وہیں مرکز ہوگا۔ مالک تجھے اپنے آپ کو مرکز تک پہنچانا پڑے گا، علی جہاں ہوں گے وہ مرکز ہوگا۔ متفق ہیں؟ اب کچھ دیر گزری کہ مالک اشتر دوبارہ علی سے آ ملے، قطرہ دوبارہ سمندر سے متصل ہوا۔ مالک نے علی سے سوال کیا، دوستی بھی ہے، غلامی اور آقا کا رشتہ بھی ہے، علی کا جانشار بھی ہے۔ مالک نے علی سے سوال کیا اے علی آپ نے کتنوں کو قتل کیا؟ کہنے لگے مالک جہاں تک میری تلوار کی بات ہے تو میں نے 101 کو قتل کیا۔ مالک مسکرا کر کہنے لگے آقا آپ جیسے شجاع میں اور مجھ جیسے غلام میں صرف ایک کا فرق باقی رہ گیا، میں نے اپنی تلوار سے 100 کو واصل جہنم کیا، آپ نے 101 کو مارا۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، بہت سے نتیجے دوں گا، کشتی نوح کی دعا ذہن میں رکھیے گا۔ اے آقا کیا آپ کی اور میری تلوار میں صرف ایک کا فرق رہ گیا؟ مالک اشتر جیسا صحابی ہے،
بظاہر صرف مرنے مارنے والوں میں ایک کے عدد کا فرق ہے، یہ تو معمولی فرق ہے نا، بہت چھوٹا سا فرق ہے۔ مالک نے ازراہ مزاح کہا تھا، اور یہ علی کے شجاع اور بہادر صحابی ہی کر سکتے ہیں کہ اس گھمسان کے رنگ میں مزاح کر رہے ہو۔ خوب غور کیجئے گا، جہاں لوگوں کے اوسان خطا ہو جاتے تھے، ارے جہاں تو چھوڑیے، جہاں سے بہت پہلے لوگوں کے اوسان خطا، اس میدان میں گھمسان کے رنگ میں، رات کی تاریکی میں، تلواروں کے ٹکراؤ میں، مالک مزاحن علی سے عرض کر رہے ہیں، اے علی، آپ کی اور میری تلوار میں کیا غلام اور آقا کی تلوار میں کیا شیر خدا اور مالک کی تلوار میں ایک فرد کا فرق رہ گیا؟ مالک، یہ کیسے ہوا کہ تو نے اپنے آپ کو ہمارے برابر سمجھ لیا؟ کوئی مالک اشتر بھی ہو، علی کی برابری نہیں کر سکتا۔ مولا، پھر فرق کیا ہے؟ ایک ہی کا تو فرق ہے۔ کیا امام اور غلام میں ایک ہی کا فرق ہے؟ مالک، فرق میں بتاتا ہوں، فرق زمین و آسمان جتنا ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں، مالک، تیرے سامنے جو دشمن آتا تیری تلوار اسے واصل جہنم کرتی، مگر مجھ علی کے سامنے جو دشمن آتا میری ذوالفقار پہلے قیامت تک اس کے شجرے کو دیکھتی تھی۔ میری تلوار قیامت تک اس کے شجرے کو دیکھتی تھی۔ اگر ایک بھی مومن ہوتا علی کی تلوار اسے چھوڑ دیتی تھی، علی کی تلوار کسی اور کا رخ کرتی تھی۔ مالک، یہ فرق ہے تیرے مارنے میں، علی کے قتل کرنے میں، تیری تلوار سے قتل ہونے میں، علی کی تلوار سے قتل ہونے میں۔ گویا تیری تلوار سے کوئی بھی دشمن مارا جائے گا، مگر جو علی کی تلوار سے واصل جہنم ہو رہا ہے، اپنے ساتھ سند لے کے جا رہا ہے کہ قیامت تک میری نسلوں میں سارے ہی کافر تھے، یہاں تک میرے ساتھ آ گئے۔ نوح کی دعا سنی تھی، علی کا واقعہ سن لیا، اب ایک جملہ کہنے دیجئے گا۔ مقام نبوت و امامت اپنی جگہ، حفظ مراتب، مگر جملہ روایت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ معلوم ہوا قرآن کی آیت گواہی دیتی ہے، ارے جو کام نبی نوح کی آنکھ کیا کرتی تھی وہی کام علی کی ذوالفقار کیا۔ صلوات پڑھے مولا کائنات کی عظمت پر۔ بات پہنچ گئی کشتی نوح اور اہل بیت۔ اللہ نے نوح کو اذن دیا، کشتی تیار ہونا شروع ہوئی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح، ہماری وحی کی روشنی میں کشتی بنانا، ہماری نگاہوں کی نگہبانی میں کشتی بنانا۔ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جو لکڑی کی کشتی بھی بنا رہا ہو تو اللہ کی وحی کی روشنی میں بناتا ہے۔ جس تک پہنچ گیا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب نوح نے کشتی بنائی، ادھر نوح کی کشتی مکمل ہوئی۔ ایمان والے بہت تھوڑے سے تھے۔ نبی نوح وہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں حیات کو بچا لیا، جس وجہ سے نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ علی وہ ہے کہ جس کی قبر میں دائیں طرف آدم اول سو رہے ہو، بائیں طرف آدم ثانی سو رہے ہو، گویا کہ دونوں آدم یہ اعلان کر رہے ہو، اگر ہم حیات کی ابتدا کرنے والے ہیں، اگر ہم حیات بچانے والے ہیں تو مرکز حیات یہی علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ نبی نوح نے کشتی کو تیار کیا۔ میں اپنے نتیجے کے بہت قریب آتا جا رہا ہوں۔ نبی نوح نے اپنی کشتی کو تیار کیا، لوگوں کو سوار کیا۔ اب طوفان امڈنا شروع ہوا،
آسمان پانی برسانا شروع ہوا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ روئے زمین پر کوئی ایسا کنارہ نہیں تھا کہ جہاں پر پانی نہ ہوتا سوائے کشتی نوح کے۔ اب خوب غور کیجئے گا، اب پروردگار نے اعلان کیا کہ اے نوح، جو آپ کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہی نجات پائے گا، اور اس پوری دنیا میں آپ کی اس کشتی کے علاوہ اس کے سوا کوئی بھی ذریعہ نجات نہیں ہے، کوئی بھی سبب نجات نہیں ہے، مگر جس کے نصیب میں برائی لکھی ہو وہ نوح کا بیٹا بھی ہو تو بھی غرق ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا جب کشتی چلنے لگی، سیلاب اپنی عروج پر جانے لگا، تو نوح نے دیکھا میرا بیٹا آ رہا ہے۔ نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اے بیٹا ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی نجات میں سوار ہو جا۔ مگر نوح کا بیٹا نہ جانے کس احمقانہ فکر میں مبتلا تھا کہ کشتی نجات کو چھوڑ کر کہنے لگا، قرآن کے جملے ہیں، آیت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا، سورہ ہود کی آیت، نبی نوح اپنے بیٹے کو کشتی نجات کی طرف بلا رہے تھے، بدلے میں جواب دے رہا تھا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے بابا میں کشتی نجات کو چھوڑ کر پہاڑ پر پناہ لوں گا۔ کشتی نجات میں سوار ہو جانا نوح اور ان کے ساتھ مومنوں کی علامت ہوتی ہے، اور کشتی نجات کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلے جانا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بابا مجھے وہ پہاڑ بچائے گا۔ کیا عجیب مزاج تھا نوح کے بیٹے کا، بابا مجھے وہ بہت بلند پہاڑ بچائے گا، سآوی الی جبل، میں تو اس پہاڑ کی پناہ میں چلا جاؤں گا، یعصمنی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ جواب دیا نوح نے، نوح کا عقیدہ تھا لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچائے گا، الا من رحم ربک، سوائے اس کے جس پر تیرا رب رحم کرے۔ جس پر رب نے رحم کیا وہ کشتی نجات میں سوار ہو گیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، جو کشتی نجات میں سوار ہوئے وہ نجات پا گئے، جو کشتی نجات سے دور رہے غرق ہو گئے، چاہے نوح نبی کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا نجات کی راہ میں رشتہ داری کام نہیں آتی، نجات کی راہ میں عمل کام آتا ہے، نجات کی راہ میں رشتہ داری کام نہیں آتی۔ مشکل کیا تھی؟ نوح کے بیٹے سے زیادہ اعلی نسب کون تھا؟ مگر اعلیٰ نسب ہونا فائدہ نہیں دیتا جب حسب اعلیٰ نہ ہو۔ مولا کائنات نے بتایا ہے، جس کا حسب گرا دے اسے اس کا نسب اٹھا نہیں سکتا۔ اس کی بہترین مثال نوح کے بیٹے میں ملتی ہے۔ نسب بہت اعلیٰ، نبی کا ڈائریکٹ بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، مگر چونکہ حسب نے گرا دیا، ایمان اور کفر میں فرق نہ کر سکا، نجات اور ہلاکت کے راستوں میں فرق نہ سمجھ سکا، لہذا غرق ہو گیا۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے، کشتی نوح نے طوفان سے لوگوں کو نجات دلائی، یہاں تک کہ جب کافر ہلاک ہو گئے قرآن کی آیت نے کہا واستوت علی الجودی، وہ کشتی نوح کے جو نجات کے طلبگاروں کا ٹھکانہ تھی، اس کشتی نوح کا ٹھکانہ بنا کوہ جودی، جودی نامی پہاڑ۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، دوسری مجلس میں ایک جملہ کہا تھا اور وعدہ کیا تھا اس کا دوسرا حصہ آخری مجلسوں میں آئے گا، اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جسے یاد ہو میں نے عرض کیا تھا لفظ نجات کے دو معنی ہوتے ہیں، پہلا معنی ہے ہلاکت سے بچنا یا بچانا، دوسرا معنی کیا تھا کسی کو یاد ہے؟ بلندی، بلند مقام، بلند سرزمین کہ جہاں تک پانی نہ پہنچ سکے، سیلاب نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں نے اس دن آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جس مثال میں نجات کے یہ دونوں معنی درست ثابت ہوتے ہیں، وہ مثال ذہنوں میں ہے؟ کیا مثال تھی؟ میرے مولائے کائنات کہ علی نجات بھی ہیں اور علی بلندی کے معنی میں بھی نجات ہے۔
آج اس کا دوسرا فقرہ سن لو. لفظ نجات کے دو معنی ہیں، ایک ہے ہلاکت سے بچنا یا بچانا، ایک ہے بلند مقام، بلند زمین، زمین کا بلند ٹکڑا کہ جہاں سیلاب نقصان نہ پہنچا سکے. ارے علی تو چھوڑو، جس نجف میں علی رہتا ہے وہ نجف بھی دونوں معنی میں نجات ہے. ہلاکت سے بچانے والا ہے. چھٹے امام کا دعویٰ ہے ان الی جانبکم قبرا، کوفہ سے آنے والے صحابی کو مخاطب کیا، تمہارے پڑوس میں، تمہارے قریب نجف میں ایک ایسی قبر ہے، ما زارہ مکروب الا نفس اللہ کربتا. ارے جب بھی کوئی غمزدہ، پریشان حال، مصیبتوں کا مارا اس قبر کی زیارت کو آئے گا، مشکل کشا کے صدقے میں اللہ اس کی مشکلوں کو آزاد کر دے گا، اللہ اسے مشکلوں سے نجات دے دے گا. یہ ہے نجات کا ایک معنی. دوسرا معنی جو نجف جا چکے ہوں خدا سب کو نصیب کرے، بار بار نصیب کرے، زندگی میں بار بار نجف دیکھنا نصیب کرے. دعا دے رہا ہوں، آمین تو کہہ دو. اب جو نجف جائے گا وہ دیکھے گا کہ مولا کائنات کی قبر، جو نجف کا علاقہ ہے وہ زمین کی سطح سے اوپر اٹھے ہوئے ایک علاقے کا نام ہے، زمین سے اٹھے ہوئے قطع عرض کا نام ہے، اور یہ وہی پہاڑی سلسلہ ہے یا یہ وہی چوٹی ہے. چھٹے امام نے بتایا واستوت علی الجودی، ارے نوح کی کشتی کو جس پہاڑی کے کنارے نجات ملی تھی کوئی اور جگہ نہیں تھی، نجف کی سرزمین تھی. جس واستوت علی الجودی، نوح کی کشتی نجف پہنچ گئی اور یوں نجات بن گئی. یہی تو وہ موقع تھا کہ آدم کے امانتاً اٹھائے ہوئے جنازے کو جو کوہ ابو قبیس سے نوح نے لیا تھا، یہ ساری تفصیل تاریخ کی چھٹے امام نے بتائی ہے. صحیح السند روایت کتاب کامل الزیارات. کیسے آدم کا لاش، کیسے آدم کی قبر، آدم کا جنازہ نجف پہنچا، کیسے نوح کی قبر نجف پہنچی، کس نے میرے مولا علی کے لیے نجف میں قبر کو تیار کیا تھا. چھٹے امام نے بتایا ہے جب نوح کی کشتی نجف میں رکی، اسے نوح کی کشتی کو نجف میں کنارہ مل گیا. اس موقع پر وہ جو نوح نے کوہ ابو قبیس مکہ کے غار سے آدم کے دفن شدہ جسم کو امانتاً اٹھایا تھا، نوح نے اللہ کے حکم سے، اور یقیناً نوح کی خواہش بھی یہی ہوگی کہ نوح نے اس پہاڑی کی چوٹی پر 3 قبریں اپنے ہاتھوں سے تیار کی. ایک دائیں جانب کی قبر میں ابو البشر آدم کو دفن کر دیا، بائیں جانب کی قبر کے لیے اپنی اولاد کو وصیت کی میں دنیا سے جاؤں مجھے یہاں دفن کرنا. درمیانی قبر پہ اپنے ہاتھوں سے ایک تختی کو لکھا، قبر میں چھپا دیا. جب مولا حسن اپنے بابا کے جنازے کو لے کے پہنچے تھے، تیار شدہ قبر تھی، علی کی وصیت کے مطابق کہ جنازے کو آگے سے جبرائیل و میکائیل کاندھا دے رہے تھے، اور کیوں نہ دیتے کہ ان کے استاد کا جنازہ تھا. کہ جب یہ فرشتے پہنچے، علی نے حکم دیا تھا جہاں یہ فرشتے جنازے کو رکھ دیں وہاں ٹھہر جانا، کچھ تلاش کرنا، تمہیں تیار قبر ملے گی. بابا تیار قبر اس ویرانے میں، اس صحرا میں. آقا حسن مجتبیٰ بیان کرتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے، وہاں سے خاک کو جھاڑا تو ایک تیار قبر ملی، اور قبر میں ایک تختی لگی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی، جس پہ لکھا یہ تھا، جملے پڑھ رہا ہوں روایت کے، ھذا قبر وصی نبی محمد، یہ قبر ہے محمد کے وصی علی کی کہ جسے تیار کیا ہے اپنے ہاتھوں سے ان کے بھائی نبی نوح نے. تو علی تو چھوڑیے، علی جس مقام پہ دفن ہے وہ نجف بھی دونوں معنی میں نجات ہے. کشتی نوح کو کنارہ مل گیا، مگر کچھ لوگوں کی سوچ کو کبھی کنارہ نہیں ملتا. بہت اہم نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ میرے ساتھ ہے ابتدا سے آخر تک. اگر متوجہ ہیں تو مل کر ایک صلوات پڑھیں نبی کی عظمت پہ.
بہت اہم نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں میں، قربان جاؤں ہمارے گزشتہ علماء کی محنتوں پر۔ خدا جو گزر گئے انہیں اعلیٰ ترین مقام نصیب کرے، اہل بیت کا جوار نصیب کرے، جو باقی ہیں خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ لوگوں نے جب حدیث سفینہ کو دیکھا تو جن کا جی نہیں چاہتا تھا کشتی نجات میں سوار ہونے کا، انہوں نے اس حدیث سفینہ پہ بھی عجیب و غریب اعتراض کیے۔ کہنے لگے کہ نبی نے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی دی ہے۔ بات یہ ہے، اب یہ وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے کہہ رہے تھے، آج تو بہت ترقی ہو چکی ہے۔ کہنے لگے کہ کشتی کو منزل تک پہنچنے کے لیے ستاروں سے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ بات تو ایسے ہی کی جائے گی، جو پہنچ جائے میرا ساتھ دیجیے گا، لہذا تنہا اہل بیت کافی نہیں ہے، کشتی کو منزل تک پہنچنے کے لیے ستاروں سے مدد لینی پڑے گی۔ نبی بتا گئے اصحابی کا نجوم، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، لہٰذا تنہا اہل بیت نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ کہنے والوں نے کہہ دیا، ہمارے بزرگ علماء نے کیا عالی شان جواب دیا۔ سیدھی سی بات ہے، ہمیں کسی سے کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر جب بات آل محمد کی فضیلت کی آئے تو ہم اس فضیلت میں ذرہ برابر ملاوٹ بھی گوارا نہیں کیا کرتے۔ ہمارے علماء نے جب اس اعتراض کو، اس شبہے کو، اس خیال کو پڑھا تو کہنے لگے آپ کی بات سر آنکھوں پر تھی، آپ کی بات 100% بلکہ 110% درست تھی۔ ہاں، یہ بات اس وقت درست تھی کہ اگر نبی نے اپنے اہل بیت کی مثال کشتی سے دی ہوتی، توجہ کیجئے گا آخر والوں تک جس تک بات پہنچے، اگر نبی نے اپنے اہل بیت کو کشتی کہا ہوتا، اگر نبی نے یہ فرمایا ہوتا مثل اہل بیتی کمثل سفینہ، میرے اہل بیت کی مثال کشتی کسی ہے جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، تو ہم آپ کی بات مان لیتے کہ کشتی کو راستوں سے گزرنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے ستاروں سے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، مگر ہم قربان جائیں اپنے رسول کی دور بینی پر کہ جب نبی نے اپنے اہل بیت کی مثال دی تو کشتی سے نہیں دی۔ کیا کہا؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کسی عام کشتی کی سی نہیں ہے، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی سی ہے۔ عام کشتی میں اور نوح کی کشتی میں یہی تو فرق تھا، عام کشتی میں سوار ہوا جاتا ہے تاکہ انسان منزل تک پہنچے، مگر کشتی نوح خود ہی منزل ہے۔ کشتی نوح خود ہی منزل ہے، اس کشتی میں سوار ہو جانا نجات ہے، کہیں پہنچنا نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے کہ کسی رہنمائی کی ضرورت ہو۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے۔ کشتی نوح کا کمال ہی تو یہ تھا کہ اگر یہ ایک جگہ کھڑی رہے تب بھی نجات ہے، اس کے اطراف میں جو بھی ہے سب غرق ہے۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، ہاں مگر نجات اسی کو ملے گی جو کشتی میں پوری طرح سوار ہوگا، جو کشتی کے سرہانے کھڑے رہ کے دیکھتا رہ جائے، تکتا رہ جائے، یہ کشتی اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ جس تک پیغام پہنچ گیا صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہت بات ہو گئی عزیزوں، یقین جانیے حدیث سفینہ وہ حدیث ہے کہ جس پر ہمارے بزرگ علماء میر حامد حسین لکھنوی مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ آیت اللہ اور علامہ تھے، انہوں نے اور ان جیسے بزرگ علماء نے اس ایک حدیث سفینہ پہ 2 3 جلدیں لکھی ہیں۔ نیت تو یہ تھی کہ اس عشرے میں اسباب نجات کے راستے سے گزرتے ہوئے اسباب نجات کی منزل تک لاؤں گا، اور پھر کئی دنوں تک کشتی نوح پر بات کریں گے، یا یوں کہیے کہ کشتی نجات پر بات کریں گے۔ حدیث سفینہ سے دلالتیں نکالتے چلے جائیں گے، قرآن کی آیتوں کے سامنے حدیث سفینہ کو رکھتے چلے جائیں گے، نئے نئے معرفت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ مگر جو ہمارے پروردگار کو منسوب
خوشی اس بات کی ہے نجات کا یہ سب سے بڑا سبب اس کی کچھ اطراف و جوانب سمیت آپ تک پہنچا دیا. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. وہ نبی کے جس نے اپنے اہل بیت کو نجات کی کشتی کہا، نوح کی کشتی کی مانند کہا، ایک مرتبہ تو عام طور پہ سارے اہل بیت کے لیے کہا، مگر ایک مرتبہ تنہا حسین کے لیے کہا. اب پوری روایت سنانے کا وقت نہیں ہے کہ جب کسی نے آ کر نبی سے پوچھا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ حسین کم سنی میں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، جیسے ہی نبی کے حجرے میں آئے نبی ہر چیز سے رخ موڑ کے قبلہ رخ حسین کی طرف ہو جائیں. تو آنے والے نے کہا، جب یہ جملہ سنا نبی کے لبوں پر حسین کے لیے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، کم سنی میں نبی حسین کو اس کنیت سے نواز رہے تھے، مگر اس پر رکے نہیں. یا زین السماوات والارضین مرحبا، اے آسمانوں اور زمین کی زینت حسین مرحبا. نبی کا سچا عاشق نبی کے پاس بیٹھا تھا، حضرت ابی ابن کعب. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، زمین کی زینت تو سمجھ آتا ہے آپ کے نواسے مدینے کی زینت ہے، مگر آسمانوں کی زینت آپ کے سوا کوئی اور کیسے؟ فرمایا، والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی تجھے معلوم نہیں ہے حسین کا رتبہ، ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض. حسین کو جتنا زمین والوں نے جانا ہے اس سے بہت زیادہ بلند مرتبہ حسین آسمان والوں میں ہے. دعویٰ ہے نا، دلیل دوں؟ اہل بیت نجات کی کشتی، اہل بیت میں حسین بھی نجات کی کشتی ہے نا. اگر حسین کی نجات کا دائرہ دیکھنا ہو تو بس اتنا دیکھنا کہ فرش کے مجرم حر کو نجات دے کے بتا رہے ہیں میرا دائرہ اختیار اس فرش پر ہے، اور عرش کے مجرم فطرس کو نجات دے کر بتا رہے ہیں میرا دائرہ اختیار عرش پر بھی ہے. اے ابی تجھے معلوم نہیں ہے حسین کا رتبہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں معروف ہے. پھر فرماتے ہیں، والذی بعثنی بالحق نبیا، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، انہ مکتوب عن یمین عرش اللہ، عرش خدا کے دائیں جانب یہ علامت لکھی ہوئی ہے. آپ کسی بھی کمرشل عمارت میں جائیں گے، عمارت کے باہر آویزہ بورڈ آپ کو بتائے گا یہ کس کمپنی کی عمارت ہے. عرش خدا کے دائیں جانب جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہے یہ عرش خدا کس کمپنی کی امانت ہے. مثال دے رہا ہوں، بات پہنچ رہی ہے. عرش کی نسبت کہاں سے ہے، کن سے ہے؟ رسول فرماتے ہیں خدا کی قسم کھا رہے ہیں عرش کے دائیں جانب نور سے یہ تحریر لکھی ہوئی ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، ایک طرف اپنے اہل بیت کو کشتی نوح سے تشبیہ دے رہے ہیں، ایک طرف تنہا حسین کو کشتی نجات بتا رہے ہیں. راز کیا ہے، فرق کیا ہے؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق، چھٹے امام نے اس راز سے پردہ اٹھایا جب کسی نے پوچھا، مولا کیا آپ سب نجات کی کشتیاں ہیں؟ فرمایا، نحن کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، ہاں مگر یاد رکھنا لیکن سفینۃ جدی الحسین، لیکن میرے حسین، میرے جد حسین کی جو کشتی نجات ہے اوسع و اسرع، وہ سب سے زیادہ وسعتیں بھی رکھتی ہے اور سب سے زیادہ تیزی سے نجات تک پہنچاتی ہے. ایک لمحے میں جو حر کا مقدر بدل دے، یہ ہے کشتی نجات حسین کی تیزی، اور قیامت تک آنے والے عزاداروں کو بخشوا دے، یہ ہے کشتی نجات حسین کی وسعت. یہ فرش عزا، یہ حسین کا کشتی نجات ہے. اس میں سوار ہونے والوں، حسین کے غم میں آنسو بہانے والوں، نجات لے کے یہاں سے جاتے ہو، روح کو پاک کر کے یہاں سے جاتے ہو، دل کو گناہوں سے دھو کے یہاں سے اٹھتے ہو. یہ خوشخبری ہے حسین کے عزادار کے لیے کہ اگر کوئی کشتی نجات اہل بیت رسول میں بھی سب سے زیادہ مؤثر ہے تو وہ مولا حسین ہے. بس عزیزوں، شب عاشور آ گئی،
پروردگار آپ کا سننا قبول کرے. بڑی زحمت کی آپ نے. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اللہ اکبر. ایک جملہ کہوں عزیزوں؟ سن 1448 ہجری کے محرم کی شب عاشور آ گئی. جسے یقین ہو کہ اگلے برس کی شب عاشور بھی دیکھے گا، بے شک آج کی رات خاموش رہے. جسے یقین نہ ہو رونے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا. آج یقین جانو امتحان کی رات ہے. آج آپ کی خدمت میں کربلا کے سب سے آخری شہید کا مقتل پڑھنا ہے. صبح سے عصر عاشور تک حسین لاشیں اٹھاتے رہے، اصحاب جاتے رہے، لاشیں خیموں کی طرف آتے رہے. اصحاب ختم ہوئے، بنی ہاشم نے آغاز کیا، قربانیاں ہوتی رہیں، تنہا زہرا کا لال لاشیں اٹھاتا رہا. ایک موقع وہ آیا کہ اب حسین کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے ہیں. نبی کا نواسا دشمنوں کے نرغے میں تنہا کھڑا ہے. زہرا کا لال غریب الوطنی میں تنہا کھڑا ہے. وہ حسین کے صبح سے شام تک جب بھی کبھی اپنے ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتے، کبھی کوئی صحابی آگے بڑھ کے سوار کراتا، کبھی بنو ہاشم کا کوئی جوان آگے بڑھ کے سوار کراتا، کبھی عباس سوار کراتے، کبھی علی اکبر سوار کراتے. ایک موقع اس غریب پر وہ بھی آیا کہ اب جب خیمے سے باہر آئے تو کوئی سوار کرانے والا نہ تھا. آج مرثیہ خان حسین کی غربت کا مرثیہ پڑھتے ہیں نا. میں تمہیں حسین کی غربت سناؤں؟ حسین اس غریب کو کہتے ہیں جس نے کربلا میں کئی بار خود اپنی غربت کا مرثیہ پڑھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. میں پڑھتا جاؤں گا. مصیبت بتانے کی رات ہے، مصائب کے بیان کی رات ہے. روتے جانا، سر کو پیٹ کے ماتم کرتے جانا. ایک مرتبہ میرا مولا جب خیموں سے باہر آیا، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا. بڑی حسرت سے حسین نے دائیں اور بائیں جانب دیکھا. ارے شاید کہیں سے میرا عباس لپک کے سوار کر دے، شاید کہیں سے میرا علی اکبر مجھے آواز دے دے. اور ایک مرتبہ اپنی ہی غربت کا مرثیہ پڑھنے لگے. یا فرسان الحجا و یا ابطال الصفا مالی انادیکم فلا تجیب. اے میرے پہلوانوں، اے میرے بہادر سپاہیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین پکار رہا ہے، تم جواب نہیں دیتے. اس کے بعد حسین نے اپنی غربت کا ایک اور مرثیہ پڑھا. آواز بلند کی. حجت خدا نے حجت کو تمام کیا. حل من ناصر ینصر. مولا ہم عزادار کربلا میں نہیں تھے، فرش عذاب پہ بیٹھ کر آپ کی خدمت میں یہ آواز دیتے ہیں. ہم لبیک کہتے ہیں آپ کی نصرت کی آواز پر. اگر ہم کربلا میں ہوتے اپنی گردن آپ کی راہ میں نچھاور کر دیتے. حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. کیا کوئی فریاد سننے والا ہے جو ہماری فریاد سنے؟ حسین کی غربت سنو گے؟ اگلا جملہ، جب مدد کے لیے پکارنے پہ نہ آیا، حسین نے فریاد کی. جب فریاد کا جواب کسی نے نہ دیا، نبی کا نواسا پکارتا ہے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ارے مجھ حسین کو چھوڑو، کیا کوئی ہے جو رسول کے اہل حرم کی حفاظت کرے؟ اجرکم علی الزہرا. حسین کے اس دکھ برے مرثیے پر
اس صدائے استغاثہ پر بیبیوں کے خیموں سے رونے کی آواز اٹھی۔ حسین بوجھل قدموں سے دوبارہ خیمے کی طرف آئے، بیبیوں کو مخاطب کیا ہے، بیبیوں ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میری سانسیں رواں ہیں، ابھی کیوں میرا ماتم کر رہی ہوں؟ کسی بیوی نے آگے بڑھ کے بتایا، اے آقا ماتم آپ پر نہیں ہو رہا، بیوی آپ کی غربت پہ رو رہی ہے۔ بیویوں نے خیمے میں عجیب منظر دیکھا، ارے ادھر آپ نے صدائے استغاثہ دی، ادھر آپ کے 6 مہینے کے لیے گویا کہ اصغر پکار کر کہہ رہے ہو، بابا ابھی آپ تنہا نہیں ہوئے، ابھی ایک اور امتحان باقی ہے، ابھی آپ کی فوج کا آخری سپاہی باقی ہے، کربلا کا آخری شہید باقی ہے، میرے بغیر یہ جہاد نامکمل رہ جائے گا۔ اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ بیبیوں نے حسین کو بتایا، حسین حجت خدا ہے نا، خوب جانتے ہیں اصغر کے دل کا حال۔ اصغر کو گودی میں لیا، پیار کیا، ننھے سوکھے ہونٹوں پہ نگاہ کی، خشک رخساروں کو دیکھا، بوجھل آنکھوں کو دیکھا۔ حسین اصغر کی ماں سے کہیں تو کیا کہیں، بس اتنا کہا، میں جانتا ہوں میرا لال پیاسا ہے، مجھے اجازت دو میں اس کی پیاس بجھا کر آتا ہوں۔ ماں راضی ہوئی۔ ارے ماں تو یہ سمجھ رہی تھی اصغر کو پانی کی پیاس ہے، حسین پانی پلانے لے جا رہے ہیں، مگر حسین جانے یا اصغر جانے، علی اصغر کو تو شہادت کی پیاس تھی۔ ہائے عجیب امتحان ہے یہ حسین کی غربت کا۔ مورخ کہتا ہے حسین خیمے سے اپنی ابا کے دامن میں کچھ چھپائے ہوئے نکلے، ہمیں لگا حسین قرآن لائے ہیں، ایسا اے راوی تو نے صحیح دیکھا تھا، یہ قرآن حسین کا سب سے چھوٹا سورہ تھا، یہ حسین کا ننھا شہزادہ تھا، یہ وہ تھا کہ جب مدینے چلا تھا تو کچھ دنوں کا تھا، کربلا آتے آتے صرف 6 مہینے کا ہے۔ حسین فوج اشقیاء کے سامنے آئے، ایک مرتبہ ابا کے دامن کو اٹھایا، اے فوج اشقیاء کیا تم اس بچے کی پیاس کا عالم نہیں دیکھتے؟ ارے تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس کمسن بچے نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، اسے پانی پلا دو، 3 دن کا پیاسا ہے، زیادہ جی نہ پائے گا۔ کسی نے جواب نہ دیا، پانی نہ دینا اور تھا مگر کسی نے جواب بھی نہ دیا۔ نواسہ رسول کی غربت ہے، ایسے نہ پڑھوں تو کیسے پڑھوں، کسی نے جواب بھی نہ دیا۔ حسین نے ننھے علی اصغر کو کربل کی تپتی ریتی پہ رکھ دیا۔ اے اصغر حجت خدا کے بیٹے ہونا، اپنی حجت ان پر تمام کر دو۔ ننھی سی زبان سوکھے ہونٹوں پہ پھیرنے لگے۔ حسین نے فوج اشقیاء کو دیکھ کر ایک جملہ فرمایا، مقتل نے لکھا ہے، اما ترون ھذا الطفل الرضیع کیف یتلظی، ارے دیکھو یہ شیرخوار بچہ کیسے تلذی میں مبتلا ہے۔ اس ایک لفظ میں اصغر کی ساری مصیبت ہے۔ بہت جلدی جانتے ہو تلذی کسے کہتے ہیں؟ جب مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے جو خالی گودیاں لیے آئے ہیں، بارے لاؤ میرا باپ کی اجڑی گود کا واسطہ، علی اصغر کے خالی جھولے کا واسطہ، انہیں اولاد صالحہ عطا فرما۔ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے اسے تلذی نہیں کہتے عزیزوں، مچھلی اپنی پوری جان لگا کے تڑپتی ہے، اپنا پورا وجود دائیں سے بائیں پٹکتی ہے، بائیں سے دائیں پٹکتی ہے،
جب کچھ دیر گزر جائے مچھلی کی طاقتیں ختم ہونے لگ جائے تو اب کیا کرتی ہے؟ اب بدن پٹکنے کی طاقت نہیں رہتی، اب اسے تڑپنے کی طاقت نہیں رہتی، فقط اپنے منہ کو دائیں بائیں پٹکتی رہتی ہے۔ ایک موقع آتا ہے کہ جب قریب ہوتا ہے کہ یہ مچھلی پانی کی کمی سے مر جائے، اب اس میں ذرہ برابر سکت باقی نہ رہی، اب یہ کچھ لمحوں کی مہمان ہے، اب اس میں بالکل طاقت نہیں ہے۔ اب یہ مچھلی کیا کرتی ہے؟ پانی کی پیاس سے فقط اپنے منہ کو کھولتی ہے، بند کر لیتی۔ عرب میں اس کیفیت کو تلذی کہتے ہیں۔ گویا حسین فوج عشقیہ کو بتانا چاہتے تھے، ارے پانی نہ دینا ہو نہ دینا، میرے اصغر پر حملہ نہ کرنا، ارے کچھ دیر کا مہمان ہے، پیاس سے خود ہی مر جائے گا۔ کچھ لمحے گزریں گے، ارے پیاس سے میرا لال خود ہی چلا جائے گا۔ ادھر اصغر نے سوکھے ہونٹوں پہ ننھی سی زبان پھیری، فوج اشقیاء کے ظالم منہ پھیر کر رونے لگے۔ کسی نے حسین کو پانی نہ دیا، پسر سعد کی آواز گونجی، اقطع کلام الحسین۔ اے حرملہ دیکھتا کیا ہے، حسین کی بات کو یہیں روک دے۔ حرملہ نے اپنے ترکش میں کئی تیر تھے، مگر ان میں سے تیر سہ شعبہ کا انتخاب کیا۔ جانتے ہو علماء اس تیر کا تعارف کیا کراتے ہیں؟ ایک جملے میں، علی اصغر کی غربت۔ علماء کہتے ہیں یہ تیر سہ شعبہ تھا، یہ بڑے بڑے جانداروں کو قتل کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ نہیں، علماء کہتے ہیں اگر اس تیر سہ شعبہ کو سمجھنا ہو تو اتنا سمجھ لو، تیر کا وزن زیادہ تھا، ننھے علی اصغر کا وزن کم تھا۔ ایسے نہ رو، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑو۔ جناب ام رباب کو ان کی اجڑی گودی کا پرسہ، حسین کی بارگاہ میں ان کے علی اصغر کا پرسہ دینا ہے۔ علی اصغر، حرملہ نے تیر جوڑا، میں کیسے پڑھوں؟ حرملہ نے تیر جوڑا، نشانہ سادھا، نہ جانے کیوں بار بار ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ شاید پس پردہ کوئی بی بی حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ اے حرملہ، میرے ششماہے نے تیرا کیا بگاڑا؟ ایک مرتبہ تیر چلا، سر کو پیٹ کے ماتم کرنا، ایک مرتبہ تیر چلا، اصغر نے بابا کی طرف چلنے والے تیر کو ہمک کے اپنی گردن پہ لے لیا۔ مقتل کے جملے ہیں، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ارے کم سن بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین کے ہاتھوں پہ وہ جو 72 لاشیں اٹھا چکا ہے، سب سے زیادہ بھاری تھا اس کے لیے علی اصغر کے لاشیں کو اٹھانا۔ خیمے کا رخ کیا، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ارے حسین یہ سوچ کر پریشان ہے، اصغر کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ارے بوجھل قدموں کے ساتھ، آخری جملے آپ نے خوب گریہ کر لیا۔ شب عاشور ہے، حق تو ادا نہ ہوا، مگر آپ رو کے تھک رہے ہیں، اس لیے زحمت تمام کرتا ہوں۔ ابھی غریب کا تابوت بھی برآمد ہوگا، ساتھ میں علی اصغر کا جھولا بھی برآمد ہوگا، اور کیوں نہ یہ دونوں نشانیاں ایک ساتھ نکلے کہ کربلا میں حسین کی زری میں جہاں باپ کی قبر ہے وہی سینے میں
آخری جملے زحمت تمام، بڑے احترام سے حسین کے تابوت کی زیارت کرنا بڑے زخمی کا جنازہ ہے، بڑے مظلوم کا جنازہ ہے، بے کفن کا جنازہ ہے۔ آخری جملے زحمت تمام، حق ہے شب عاشور کا، سر کو پیٹ کے ماتم کرنا، چہرے کو پیٹ کے ماتم کرنا۔ حسین بوجھل قدموں سے اصغر کے لاشے کو ابا کے دامن میں چھپائے اپنے خیمے میں پہنچے ہیں۔ ام رباب نے دیکھا، ام رباب سے پہلے آخری جملے، ام رباب سے پہلے بالی سکینہ نے دیکھا۔ ننھی بچی نے کیا سوچا جانتے ہو؟ میرا بھیا علی اصغر جب مقتل میں گیا تھا تو رو رہا تھا، جب آیا ہے تو خاموش ہو چکا ہے۔ باپ کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہے بابا اصغر زیادہ پیارا ہے، پانی پلا لائے، سکینہ کی یاد نہ